Alhamdulillah Rabbil Alameen Wal-aqibatu lil-muttaqeen As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal-Mursaleen Amma ba'd Fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے ہوں گے اس لیے آپ محبت سے پیار سے جھوم جھوم کر اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میرے معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان ذوالفقار علی شاہ قادری نقشبندی برطانیہ سے فیس بک پر روزانہ یہ پروگرام سلسلہ دعوت تبلیغ دین قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت طیبہ کے زندگی کے ہر پہلو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان روزانہ 2 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق اور پاکستان کے 6 بجے آپ حضرات جو ہیں یہ آن لائن دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج کا بھی یہ جو پروگرام ہے یہ ایک عظیم الشان پروگرام ہے اس لیے کہ آج ہم برٹن اینڈ ٹرنٹ میں جناب محترم الحاج حاجی منظور حسین صاحب جو کہ سلسلہ تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا حاجی جناب محترم الحاج حاجی سید محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر جو ہے ماہانہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف کرتے تھے تو ان کے جانے کے بعد ان کے وصال فرمانے کے بعد اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد الحاج حاجی منظور حسین صاحب حاجی رشید احمد صاحب حاجی محمد رشید صاحب توصیف احمد صاحب نوید احمد صاحب وہ باقی ان کے خاندان والوں نے اس سلسلے کو جو ہے جاری و ساری رکھے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے اندر جتنے بھی اہل ایمان قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کا ذکر کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ترویج و تشہیر کرنے کے لیے جتنے بھی یہ ماہانہ ہفتہ وار جو ہے محافل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہر گھر میں
اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا جب عرس ہوتا ہے، ان کے نام کی جو محفل سجتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام، تابع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کا جب کوئی دن آتا ہے یوم وصال یا ولادت کا دن، تو جو ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے ایمان اور اعمال میں، ہمارے یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں ہر روز آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ دعوت تبلیغ لے کر میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں، اس میں آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں، وہ آپ نے سماعت کیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے جو حقوق ہیں وہ میں نے بیان کیے۔ اسی طرح میں نے پھر یہ سلسلہ جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ بیان کیا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے دن کے جو ہم ضروریات زندگی میں سے کام کرتے ہیں، ان کاموں کی طرف توجہ دو کہ جتنے بھی ہم دن رات میں کام کرتے ہیں اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے، قرآن مجید فرقان حمید کی شرح کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جو ہے ہم کام کریں۔ جیسے کہ میں نے رات کو سونے کے آداب بیان کیے، پھر بیدار ہونے کے میں نے بیان کیے، پھر اسی طرح کھانا کھانے کے، پانی پینے کے، سلام کرنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے نکلنے کے، اور انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں ناخن کاٹنے کے، جوتا پہننے کے۔ تو کل کا جو پروگرام تھا، تو کل کے پروگرام میں میں نے بیان کیا تھا کہ گفتگو کرنے کے آداب اور اسلامی طریقہ کیا ہے۔ تو حضرات محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات نے وہ پسند فرمایا، اور اسی طرح بے شمار لوگوں نے مجھے جو ہے ایمو پر، واٹس ایپ پر اور جو ہے میسنجر پر میسج بھی کیے اور فون کر کے جو ہے مجھ سے جو ہے میرے لیے دعائیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے ناظرین سامعین، جتنے بھی لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیارے پیارے پہلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ آج ہماری اس جو ہے روحانی عرفانی وجدانی محفل میں پاکستان سے اور برطانیہ سے بلکہ یورپ میں بڑے مشہور و معروف سناہان ہیں جناب محترم بھائی محمد لیاقت علی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ جو ہے اس پروگرام کے اندر آپ کو آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو ہیں وہ نعتیں سنائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے ان کی پیاری آواز سے، ان کے انداز سے۔ تو دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری اس مجلس میں، ہماری اس محفل میں، ہمارے اس روحانی عرفانی وجدانی پروگرام میں جناب محترم قاری قرآن حضرت مولانا قاری رضوان مصطفیٰ چشتی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ آج ہم ان سے بھی انشاءاللہ اگر وقت کے ساتھ آئے تو تلاوت قرآن مجید سے بھی مستفید ہوں گے، اگر وہ تھوڑا لیٹ آئے تو انشاءاللہ پھر نعت مصطفیٰ سے ہم سماعت کریں گے۔ تو آپ حضرات نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جو روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جو ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ناخن کاٹتے ہیں، بال سنوارتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، پھر سرما لگاتے ہیں،
جتنے بھی یہ کام جو ہے ہم ظاہری جسم کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، تو میں نے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے اگر ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث نیکی اور اجر و ثواب ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ آج کی یہ جو محفل ہے یہ بڑے برادر مکرم جناب مولانا الحاج حاجی منظور حسین صاحب نے مجھے تھوڑی دیر پہلے جو ہے رابطہ کیا کہ آپ اپنے جو اس پروگرام میں آج ہماری جو ماہانہ 11ویں شریف سلسلہ دراز سے تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا جو حاجی سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، ہر مہینے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس محفل سے جو ہے ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے اس کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صاحبزادوں میں سے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج اس کی نسبت جو ہے ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ آج پروگرام ہے سلسلہ دعوت تبلیغ دین میں، آج یہ 11ویں شریف کی بھی محفل ہے۔ تو انشاءاللہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا چاہتا ہے، تو میں سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک جو ہے صورت آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ جس طرح ہم حسب روایات پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس فیس بک آئی ڈی سے اپنی یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ آج ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ آخر میں آج کی ساری محفل کی دعا جو ہے وہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب، ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے میرپور میں 12 سال جو ہے دارالعلوم حبیب میں پڑھایا، پھر ہماری اس برٹن اینڈ ٹرنٹ میں جامعہ مسجد میں تقریباً 10-11 سال جو ہے وہ خطیب رہے۔ نور ٹی وی تکبیر ٹی وی کے ذریعے وہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں، اسلامی طور طریقے جو ہے وہ بھی بیان فرماتے رہے ہیں۔ تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس پروگرام میں وہ بھی انشاءاللہ اپنے وعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ یہ پروگرام ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، آپ فیس بک کے ذریعے، آپ اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو بھی جو ہے مطلع کرتے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک عظیم شان پروگرام ہوگا، فقید المثال پروگرام ہوگا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سناہان اور عالم اسلام کی جانی بچانی شخصیت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب کو بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز دعا بھی فرمائیں گے ہم سب کے لیے۔ تو محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
ذی قوت عند ذی العرش مکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہے سماعت کی، تو انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے جو ہے وہ رب کی حمد، رب کی تعریف، رب کی توصیف کرتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے اپنے پیارے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لارائب کتاب میں بھی جو ہے اسی الحمد سے، اپنی تعریف سے اس کا آغاز کیا۔ تو جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو رب کی حمد سے کیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ کائنات کے اندر زمینی آسمانی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہیں۔ حضرات محترم، آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان میں اور جتنی بھی زمینی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق رب کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے شاعر محترم فرماتے ہیں او دی شان اقلا تو بوتی ورائے، او دی شان اقلا تو بوتی ورائے، مصر دی کوئی نہیں ہو میرا خدائے، فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، جنوں بھی مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکتا، جنوں بھی او مارے پھر بچا کوئی نہیں سکتا، او دی شان بساری دنیا تو واکھے، نہ کوئی او دا چہرہ تے نہ کوئی او دی آنکھے، نہ ہتھاں دے پیراں دا محتاج رب، نہ زیراں دے زبراں دا محتاج رب، ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات ٹھیک ہے، پر ایک کام دے وچ سانو رکھدا شریک ہے، درودہ سلامہ دی جد آوے واری، کرے شامل خود ذات باری، ناصر اے محبتاں دا نقطہ کمال ہے، ناصر اے محبتاں دا نقطہ کمال ہے، او دے ذکر وچ نبی دے ذکر وچ او خود ساڈے نال ہے۔ حضرات محترم، حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دینے سے پہلے پھر مجھے ایک کلام یاد آیا کہ شاعر محترم فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، اتھے کسے بھی شہدہ سایہ نہ ہوگا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، نہ شب و روز دے ہوندے اے نظارے، نہ جن بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ ہوندے نہ مویا دے زندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم و ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیحہ، نہ تختہ تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی دے دربان ہوندے، نہ ملتی تھے کسے نو زندگانی، نہ تے ہوا ہوندا نہ ہوندا پانی، نہ عرشی فرشی نہ حاکی نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا سایہ نہ ہوندا، جے رب نے پیارے محمد نو بنایا نہ ہوندا۔ اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیے جا رہا ہوں جناب محمد حماد علی شاکر، وہ آ کر اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ کہہ کے درے حق سے دی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کے اس پروگرام کو لائیو دیکھنے کے لیے تشریف لائے جناب خالد پہلوان صاحب، جناب راجہ شمریز صاحب اور جناب محترم حاجی الحاج رشید احمد صاحب اور محمد عاصم چوہان، ماشاءاللہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہمارے معزز دوست، عزیز دوست ہیں راجہ شمریز صاحب، ماشاءاللہ آمین لکھ لکھ کر جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جناب محترم قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ ان کی بھی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں آپ ان کے بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور سماعت کریں گے۔ جناب محترم علی شان مرتضیٰ صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح میاں ظہور حسین قاسمی صاحب، ماشاءاللہ ہر روز میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہیں ہمارے استاد محترم کے صاحبزادہ صاحب ہیں، وہ بھی اپنی محبت بڑی شفقت عطا فرماتے ہیں کہ ہر روز یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو جب نماز تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آ کر دوبارہ یہ پروگرام سماعت کرتے ہیں۔ جناب وسیم لیاقت علی صاحب بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہی عزیز دوست ساجد محمود صاحب ڈربی سے وہ بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب محترم بھائی نصرت محمد صاحب
میں نے کل آن لائن ان کو دعوت دی تھی کہ آپ خود بھی اور اپنے صاحبزادہ صاحب کو بھی ساتھ لا کر اس روحانی عرفانی جو پروگرام ہے اس میں آپ نے جو ہے بیان کرنا ہے، نعت شریف پیش کرنی ہے، تو وہ تشریف نہیں لا سکے کسی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گھر میں بیٹھ کر سننا اور سبحان اللہ کہنا قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح میں نے دعوت دی تھی جناب محترم الحاج حاجی محمد ظہیر صاحب، غالباً وہ کام پہ تھے تو کوئی صحیح سمجھ نہ آئی ہوگی، تو میں نے آن لائن جو ہے ان کو بھی دعوت دی تھی، تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بڑی جو ہے بہترین آواز ہے حاجی صاحب کی ماشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو وہ ضرور جلوہ افروز ہو کر اس پروگرام میں شمولیت اختیار کریں گے۔ رادرم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب طارق محمود صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بے شمار وقار نواز صاحب راجہ صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جناب محترم شہزاد صدیق صاحب یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے درینہ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے گھر والے بھی ماشاءاللہ سارے نیک متقی پرہیزگار ہیں، اور بالخصوص ان کی والدہ صاحبہ کے لیے دعا کریں کہ وہ ماشاءاللہ لاکھوں میں سے ایک جو ہے وہ عظیم ماں ہیں، جب بھی وہ ملتی ہیں تو بڑی محبت اور بڑا شفقت اور بڑا پیار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدہ صاحبہ کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب محترم بھائی طارق محمود صاحب بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور بے شمار جو ہے جناب محترم بھائی لیاقت علی صاحب الحمدللہ سبحان اللہ وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اور اس پروگرام کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو آفت پریشانی مصیبت آئی ہوئی ہے سارے لوگ مل کر جو ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے وہ تھوڑا دور بیٹھ کر جو ہے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جناب الحاج حاجی مقصود حسین صاحب مہر صاحب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے کام میں، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جب بھی ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو حاجی صاحب الحمدللہ ایسے ہی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جیسے اپنے بھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ پیار، ان کی یہ محبت، ان کی یہ شفقت ہمارے ساتھ اسی طرح رکھے۔ حاجی صاحب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ الحاج حاجی مقصود مہر حسین صاحب جو ہیں یہ ہمارے صاحبزادہ حافظ اعجاز حسین قادری صاحب کے ساتھ اور باقی دنیا میں جب بھی دیکھیں تو الحمدللہ میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے زندگی ہی اسی لیے وقف کر رکھی ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ سماجی دینی روحانی جو بھی خدمات سار انجام دے سکتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے تمام خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے جو ہے بھائی جناب راجہ مبین اسلم صاحب ماشاءاللہ ان کے جو ہیں گھر میں بھی خیر و برکت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ایسا جو ہے عظیم حافظ قرآن قاری قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں جو ہیں یہ قرآن مجید سے جو سپارہ پڑھتے ہیں، جو یہ کلمہ طیبات اور کلمہ شہادت کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی اچھی جو ہے ان کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اگر آج میں نام لیتا گیا تو کافی جو ہے وقت درکار ہے۔ غلام غوث صاحب ماشاءاللہ یہ پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جناب محترم الحاج محمد رفیق صاحب رادرم سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیار اور محبت کرنے والے یہ بھی دوست ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار جو ہے بھائی ساجد محمود صاحب بہت خوبصورت پروگرام ہے، جزاک اللہ جی صاحب۔ یہ ہر مہینے میں یہ پروگرام ہوتا ہے، جو میں کر رہا تھا پروگرام وہ روزانہ کی جو ہے روزانہ کا پروگرام ہوتا تھا، تو آج جو ہے حاجی محترم الحاج منظور حسین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ 2 بجے ہمارے جو ہے وہ اس آستانے پر تشریف لائیں، اور حاجی سید صاحب نے جو شروع کیا ہوا تھا ماہانہ محفل 11ویں شریف تقریباً یہ عرصہ 60 سال سے بھی زیادہ ہوا، تو اسی پروگرام کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جناب محترم صوفی حمید صاحب الحمدللہ یہ بڑے پیارے عظیم دوست ہیں، اور ہر وقت الحمدللہ یہ بڑے بڑے جو ہیں
پیران اعظام پیر نور العارفین صاحب ماشاءاللہ ان کے پروگرام یہ فیس بک پر لگاتے رہتے ہیں، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جناب محترم راجہ شاہد خان صاحب ماشاءاللہ یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمارے دوست بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہ شفقت پیار کرنا قبول و منظور فرمائے۔ جناب محترم صغیر ارتیال صاحب بھی آج پھر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور محمد آصف صاحب ماشاءاللہ یہ ہماری جو مسجد جہاں پر میں خطیب ہوں، مدنی جامع مسجد رادر میں، وہاں کے یہ انتظامیہ کمیٹی سے بھی ہیں اور بڑی محبت اور شفقت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی آج پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس پروگرام کو شیئر کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا۔ تو اب میں دعوت دیے جا رہا ہوں تقریباً یورپ کے مشہور و معروف جو ہے ثنا خان ہیں، الحمدللہ جب سے یہ برطانیہ میں آئے ہیں انگلینڈ میں، تو ان کا ہر لمحہ ہر گھڑی کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پروگرام میں یہ ضرور شامل ہو کر کبھی اپنے گھر میں، کبھی اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے گھر میں، کبھی جہاں پر بھی ہماری اس جو ہے برٹن اینڈ ٹرینٹ میں جہاں کہیں بھی محفل ہو تو حاجی صاحب ماشاءاللہ بھائی محمد لیاقت صاحب بڑی خوبصورت آواز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اب میں بلا تحیر دعوت دیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 2 بجے پروگرام شروع ہونا تھا، تو بھائی لیاقت علی صاحب نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، آپ 2 بجے سے پہلے ہی تشریف لے آئے۔ اسی طرح جناب جنید راجہ صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ گریٹ۔ جناب محترم یہ سارے کا سارا آپ لوگوں کی آنکھوں کا، آپ لوگوں کے کانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں یہ اس کا کمال ہے۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، جب بھی کوئی دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، احادیث مبارکہ کا درس ہو، اسی طرح کوئی بھی اسلامی بات ہو تو سننے والے کے جو کان ہیں اس میں لذت اور پیار اور محبت آ جاتی ہے۔ تو حضرات محترم آج کا یہ جو پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح کل کے پروگرام میں میں نے خصوصی دعا کی تھی کہ ہمارے برٹن اینڈ ٹرینٹ کے عظیم دوست جناب خالد حسین صاحب اور خادم حسین صاحب گزشتہ دنوں میں ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا۔ کل بھی میں نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی، اور میرے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب نے بھی دعا فرمائی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ ان کے لیے ہے دعا فرماؤں گا۔ جناب میاں فدا حسین صاحب قاسمی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی بڑے عظیم ثنا خان ہیں، ان کے بھائی بھی ثنا خان ہیں، ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا میں بولوں، جب بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو پورے جو ہے علاقے میں کشمیر میں جتنی بھی انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے منظر یاد آ جاتا ہے کہ جناب محترم میاں منظور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ساتھ لے جاتے، اور پہاڑوں پر چوکی سمانی بے شمار ادھر جو علاقہ ہے بڑی بڑی دور پیدل جا کر ایسا لگتا تھا کہ جب ہم پہاڑوں پر جا کر نیچے دیکھتے تھے تو ڈر لگتا تھا۔ تو میاں صاحب مجھے استاد محترم فرماتے تھے کہ بیٹا ایک دن آئے گا تم بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرو گے۔ تو آج مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ بچپن میں وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے جہاں بھی آپ جو ہے محفلیں، اس وقت جو ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اتنی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اتنا زیادہ جو ہے عروج نہیں تھا، تو بڑی بڑی دور آپ جو ہے بیان فرمانے کے لیے جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ تو یہ ان کی محبتوں کا جو ہے ثمر ہے کہ آج میں بھی آپ کے سامنے کبھی کھانے کا طریقہ، کبھی بولنے کا طور طریقہ، کبھی جوتے پہننے کا، کبھی جو ہے سونے کا، کبھی جانے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، جتنے بھی یہ کام ہیں سارے کے سارے ہم اپنے زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو پروگرام ہیں
یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلامی طریقہ سے کریں گے تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور ہماری جو بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری جو قبر ہے یہ بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اس کا انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے حضرات محترم میں ہر روز یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے بالخصوص بچوں کو پاس بٹھا کر یہ دوبارہ پروگرام آن کر لیا کریں جہاں پر میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتا ہوں، وہاں سے جو ایک کلپ ہے وہ چھوٹا سا سیو کر لیا کریں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ رات ہو تو سونے کے آداب یاد کرا دے، جب بیدار ہوں جاگ جائیں تو انہیں اٹھنے کے جو طور طریقے ہیں شریعت کے مطابق وہ بتا دیں۔ پھر جب انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ ہم نے سر میں کنگھی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے سر کو جو ہے وہ اپنے بالوں کو تیل کیسے لگانا ہے، جب ہم یہ سارے کے سارے کام اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، یہی سارے کے سارے کام ہم اپنے بچوں کو جب بچپن میں یاد کرا دیں گے تو جتنی زندگی بھی وہ یہ سارے کے سارے کام سنت سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے تو وہ کام ہمارے لیے بھی، ہم نے بچوں کو بتایا، پاس بٹھا لیا۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا میں سب سے عظیم جو تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی ایک جو ہے ادب کی بات، جو ایک جو ہے وہ اسلامی بات بتا دے تو یہ ساری کائنات سے بڑھ کر عظیم تحفہ ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر، پی سی، لیپ ٹاپ جو ہے، ٹیبلٹ، آئی فون، اینڈرائڈ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ دیں گے تو گھر میں بھی اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہماری عزت بڑھے گی کہ اس نے اپنے بچے کو بڑی مہنگی کار لے دی ہے، اس نے اپنے بچے کو بڑی مہنگی گھڑی واچ لے دی ہے، اس نے اپنے بچے کو بڑا جو موبائل ابھی جو ہے سیمسنگ گلیکسی 20 جو نکلا ہے وہ اس نے دے دیا ہے، آئی فون جو سب سے زیادہ لیٹسٹ نکلا جو آئی فون ایکس میکس کے بعد فون 11 نکلا ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے چیزیں اپنی جگہ پہ آپ جتنا اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں بیٹا یہ اتنا بڑا مہنگا فون میں دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا دنیا میں نام روشن ہو۔ نام روشن اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو شریعت کے راستے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے راستے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کے راستے دکھائیں گے، بتائیں گے۔ جب وہ ان پر چلیں گے، آج آپ اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوچ لیں کہ کوئی بندہ آ کر آپ کو کہ ہم نے آپ کے بچے کو مسجد میں دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آپ ایمان والے ہیں، آپ اس سے سوچ لیں کہ آپ کے دل میں کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ آج لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ کا بیٹا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے کیا کیا؟ صرف پاس بٹھا کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا تو اس بچے نے عمل کیا تو اتنی عزت بڑھ گئی۔ اگر آپ کے پاس 40,000 پاؤنڈ کی کار ہو، آپ کو کوئی بندہ آ کے کہ میں نے دیکھا آپ کے بچے کو بڑی تیز کار چلا رہا تھا، ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، تو آپ کو شرمندگی آئے گی۔ 40,000 پاؤنڈ خرچ کر کے آپ نے جو ہے شرمندگی حاصل کی، آپ نے پاس بٹھا کر بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بتا دیا۔ بیٹا جب کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو یہ اسلامی طریقہ ہے، بیٹا جب بڑے سے ملنا ہے تو اتنا ادب و احترام کرنا ہے۔ جب وہ بچہ آپ کا
کسی بڑے سے ملے گا، وہ اتنا ادب و احترام سے ساری جو باتیں میں شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں ان پر عمل کرتے ہوئے، تو جب بھی وہ بندہ آپ کو ملے گا آپ کے سامنے کہے گا یار میں نے آپ کے بچے کو دیکھا، دل خوش ہو گیا کہ اس نے اچھے طریقے سے میرے ساتھ سلام کیا، اچھے طریقے سے گفتگو کی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو بولنے کا، بات چیت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا ہے۔ تو حضرات محترم اس وقت آپ کو وہ 40,000 کی کار ایک طرف، ایک جو بات اس نے کی وہ ایک طرف، وہ آپ کا دل جو ہے خوش کر دے گی۔ تو اس لیے حضرات محترم میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب سو جائیں تو مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے ہماری آنکھ تو صلی اللہ کہتے کہتے، دن کو پانی پئیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں کہ آپ کا کیا طریقہ ہے۔ ہم باہر سے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کہ ہم نے باہر کیسے جانا ہے، ہم نے گھر اندر داخل ہونا ہے تو کیسے، ہم سب کو سلام کریں، دعا جو میں نے بتائی تھی وہ پڑھیں۔ تو جب یہ سارے کا سارا ماحول ہمارا ایسا ہو جائے گا کہ ہم دن کو بھی رات کو بھی چلتے بھی بیٹھتے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آقا کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ہماری یہ زندگی بھی بہترین زندگی ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو حضرات محترم آپ حضرات انتظار کر رہے ہوں گے کہ جیسے میں نے بتایا کہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یورپ کے بڑے ہی مشہور اور معروف ثناءخوان ہیں، جب بھی یہ نعت شریف پڑھتے ہیں میرا جو اپنا دل ہے یہ تو ایسے خوش ہو جاتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے، میں اکثر جو مہمانوں کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، سپیکر بار بھی کرتا ہوں، جب میں اسٹیج سیکرٹری کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی کہتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثناءخوان ہیں، میرا دل چاہتا ہے یہ نبی کی نعتیں پڑھتے رہے، ہم سنتے رہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہیں یہ پسند فرمائیں گے۔ تو آج جناب محترم بھائی ساجد محمود صاحب جو ڈربی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بڑی جو ہے محبتوں سے نواز رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور جناب محترم الحاج حاجی محمد ظہیر صاحب، میں نے آپ کو حاجی صاحب کل آن لائن دعوت دی تھی، کل کا پروگرام آپ سنیں دیکھیں تو بڑے اچھے طریقے سے دعوت دی تھی، لیکن آپ کی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں حاضر ہو سکے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو دعوت دی تھی آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا اپنے گھر میں بیٹھ کر ماشاءاللہ پیر صاحب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ گھر میں بیٹھ کر میرے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ پروگرام سن رہے ہیں، تو سمجھیں آپ کی یہ حاضری بھی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اور منظور ہے۔ تو جناب محترم بھائی ظہور حسین قاسمی صاحب بہت خوب، جناب حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ نے جو ہے جناب محترم الحاج پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ جناب محترم پیر صاحب اس پروگرام میں شامل نہیں تھے، تو میں نے پہلے سے بھی عرض کیا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ جو میرا طریقہ ہے، یہ سارے کا سارا پیر و مرشد پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جو لمبی چوڑی تقریریں ولولے جذبے والی کرتے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ لوگوں کو اس طرف لگائیں کہ ہم سو جائیں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جب ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تو انشاءاللہ وہ پوری کی پوری جو گھریلو ماحول ہے وہ اسلامی طریقے میں آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے حکم کے مطابق، میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کر دیا، آپ کی یہ خوش آمد نہیں، آپ اللہ کے نیک متقی پرہیزگار ولی کامل کے صاحبزادہ صاحب ہیں، آپ نے مجھے حکم فرمایا، آپ کا حکم سار آنکھوں پر میں نے رکھ کے اپنا دن رات محنت کر کے آپ کی جو ہے انشاءاللہ ادب و احترام سے یہ پروگرام میں ہر روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی میں مصروف ہوں پھر بھی میں یہ پروگرام ضرور کروں کہ اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے عزیز بزرگوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو بتاؤں کہ ہم نے جو ہے یہ زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ۔ ہم نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب
غالباً یہ برمنگھام سے ہمارے بڑے ہی معزز علماء دین میں سے، آل نبی اولاد علی میں سے ہیں، بڑے ہی عظیم خطیب ہیں، بڑے ہی عظیم مقرر ہیں۔ جب یہ بھی بیان کرتے ہیں تو میں جو ہے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاہ صاحب بیان فرماتے رہیں، ہم سنتے رہیں، دین کی بھی خدمت کریں اور خدمت حلق بھی۔ تو وقت زیادہ ہوا چاہتا، جناب محترم بھائی علی عابد صاحب آپ آن لائن ہوئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کے آج جو ہیں عظیم سناہن برطانیہ میں، یورپ میں، انہوں نے بے شمار جو ہیں نعتیں پڑھی، آپ نے فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا، یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا، بڑے ہی عظیم سناہن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا اس پروگرام میں آنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عابد علی صاحب ماشاءاللہ آپ نے سلام بھیجا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ سلام کرنے کے طور طریقے میں نے بتائے تھے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی دوست احباب نے مجھے سلام بھیجا، اگر میں کسی کا جواب نہیں دے سکتا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بیان کیا تھا، بیان پر عمل نہیں کیا۔ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میں بیان کروں تو اس پر میں خود پہلے عمل کروں تو پھر دوسروں کو بتاؤں۔ تو میں بعد میں بھی دیکھتا ہوں کہ کسی وجہ سے اگر میں کسی کے اسلام کا جواب نہیں دے سکا تو بعد میں بھی انشاءاللہ وہ میں جواب دیتا ہوں۔ جناب حافظ صاحب آپ کا بیان کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے بھائی ساجد محمود صاحب آپ کو بھی باقی تمام دوستوں کو بھی یہ بتایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرا انداز میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ جناب محترم بھائی محمد رؤوف حقانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم میں نے کوشش کی کہ آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو، تو آپ انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں آئیں گے۔ آپ کا یہ عہدار ہمارے سارے آنکھوں پر انشاءاللہ کبھی کوشش کی تو جو فیس بک پر جو ہے وہ یو سٹریم کے ذریعے یا کسی طریقہ سے آن لائن ہو کر آپ بھی ضرور ہمیں نعت شریف سنائیے گا۔ تو میں بلا تحید دعوتی دیے جا رہا ہوں جناب محترم بھائی محمد لیاقت صاحب، جو اپنی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں میرے تمام ناظرین سامعین کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آج وہ سناہانی پیش کریں گے۔ تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں بھائی محمد لیاقت علی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت نورانی وجدانی محفل میں مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں سب سے پہلے مشہور زمانہ کلام پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا جو کلام ہے، تقریباً ہر سناخان پڑھتا ہے لیکن ہر پڑھنے والے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، تو میں اس کی چرچا پیش کرتا ہوں۔ درود پاک میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اج سکھ متران دے وڈیرے کیوں
شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دے میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دے لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی کالی زلفت اکھ مستانی محمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متران دے ودیریے کیوں دلڑی اداس گمیریے لوں لوں وچ شوق چنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات محترم جیسا کہ میں بتا رہا تھا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عبد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ بے شمار دعاؤں سے آن لائن ہو کر نواز رہے ہیں. اسی طرح سعودیہ سے
جناب محترم بھائی مظہر اقبال حسین صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں جو ہیں وہ محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور جناب محمد ابرار اشرف صاحب ماشاءاللہ یہ بھی سعودیہ سے بڑی مقدس جگہ سے جو ہے وہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، راجہ شمریز صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اٹلی سے، اور اسی طرح تمام جو ہے لوگ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ جناب بھائی محمد یونس شاکر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عالمی مبلغ اسلام اور پاکستان اور کشمیر کے مشہور و معروف جو عالم دین ہیں، اور تقریباً برطانیہ میں بھی الحمدللہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور نور ٹی وی کے ذریعے، تکبیر ٹی وی کے ذریعے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ تمام حضرات ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا استاد العلماء محمد حفیظ الرحمن غزالی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نعت شریف اور پیش کر رہے ہیں جناب محترم بھائی لیاقت علی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت آواز میں، کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے یہ بیان کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا بس یہی مقصد ہے کہ ہم رات کو سوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے، جب ہم بیدار ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور اسی طرح جب ہم گھر میں رہیں، باہر جائیں، جتنے بھی ہم زندگی گزارنے کے یہ جو کام ہم کرتے ہیں، ویسے تو یہ کام ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، اگر یہ سارے کے سارے طریقے ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری یہی زندگی خوشحال زندگی ہو جائے گی، ہماری یہی زندگی بہترین زندگی ہوگی، ہماری اس زندگی میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہیں اس پروگرام کو روزانہ 2 بجے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ آپ اپنی فیس بک آئی ڈی سے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ تعلیمات قرآن عام ہو جائے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت طیبہ کے جو زندگی کے جتنے بھی مرحلے، زندگی کے جو پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی اس میں جو ہے شامل کریں، بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے پیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کیسے حکم فرماتے تھے اپنی امت کو کہ بڑوں کا ادب و احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، مہمانوں کے آداب بتائے گئے، جتنے بھی یہ طور طریقے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے ہر روز پیش کرتا ہوں۔ تو آپ ان کو بیان کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، آپ نے بس یہی دل میں آرزو کر لیں، تمنا کر لیں، یہی خواہش رکھیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب ہماری زندگی کا منشور، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے گا تو حضرات محترم پھر ہمیں جو ہے اس دنیا میں بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں۔ اور بالخصوص یہ جو سارے کا سارا پروگرام ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہماری قبر، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو حضرات محترم اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی بھی یہ ساری کی ساری باتیں بہتر ہو جائیں تو اس پروگرام کو سماعت کیا کریں۔ میں پھر دعوت دیے جا رہا ہوں جناب محترم بھائی لیاقت علی صاحب کو، وہ اپنی خوبصورت آواز میں اس پروگرام میں حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ نظارے یہ سب موسم
سہانے باد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے باد میں آئے وہ پہلے دکھانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرا کے بابا کے رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے وہ نانا کی زبان کو چوس کر سہراب تھے کب سے یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے آپ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اور صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق تھے یہ سب منکر یہ سب نجدی ٹھکانے بعد میں آئے یہ سب منکر یہ سب نجدی ٹھکانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے زیارت آپ کی علوی کو ہو ممکن نہیں لگتا یہی ہے التجا آقا مدینہ خواب میں آئے یہی ہے التجا آقا مدینہ خواب میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے جزاک
जज़ाक अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम भाई लियाकत अली साहब, जो बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने आका हजूर नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगदस में अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे थे। तो हज़रात मोहतरम इसी तरह बेशुमार मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन हैं जिनके जो है अभी मैंने नाम लिए और जिनके नाम अभी रहते हैं लेने के लिए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है जनाब मोहतरम भाई अलकाब खान साहब वो भी देख रहे हैं, और इसी तरह भाई मोहम्मद ज़हीर साहब जो है बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार जो है वो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हस्तियां हमें देख रही हैं और सुन रही हैं। तो इंशाअल्लाह भाई मोहम्मद अबरार अशरफ साहब सऊदी अरब से भी देख रहे हैं, और जितने भी भाई राजा शमरेज साहब माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जितना भी ये ज़िक्र अज़कार आप कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो है मैं दावत दिए जा रहा हूँ हमारी पूरी दुनिया के मशहूर व मरूफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरवीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तशहीर करने वाले आप जनाब किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। आपने नूर टीवी की, आपने तकबीर टीवी की, आपने जो है इंटरनेट के ज़रिए आप इनको सुनते रहते हैं। माशाअल्लाह, जब मैं ये बातें करता हूँ तो बेशुमार दफ़ा जो है मुझे ये कहते रहते हैं कि आप जो है ये इस तरह क्यों बातें करते हैं। मैं तो एक आजिज़ सा फ़कीर सा हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके सीने में कुरान मजीद फुरकान हमीद मुकम्मल मौजूद है, और आपके सीने में आप तकरीबन 11 साल जो हैं आप दारुल उलूम जो है मीरपुर में दारुल हबीब गुलजार हबीब मीरपुर में दरस निज़ामी आप पढ़ाते थे। तो आपके इस बरतानिया के अंदर मैंने कई बेशुमार जो हैं शागिर्द देखे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं इस बात से आपका जो है नाम इस तरह लेता हूं कि आप आलमी मुबल्लिग इस्लाम हैं, कि आपके शागिर्द भी जो है इसी तरह पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का डंका बजा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के नजराने जो है वो पेश करते हैं। तो आज हमारी खुश नसीबी है कि सऊदी अरब से भी पीर तरीक़त जनाब मोहतरम पीर सैयद अली मुर्तज़ा शाह साहब वो भी हमें देख रहे हैं। तो जब भी सऊदिया का नाम आता है तो मैं हर रोज़ बयान करता हूँ कि मेरी आंखों में वो सारे के सारे मंजर नज़र आने लगते हैं कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की जो रौनकें हैं, जो बहारें हैं। तो हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को जो है समेट रहा हूँ। आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस रूहानी अरफानी वजदानी प्रोग्राम में बेशुमार बुज़ुर्ग हस्तियाँ ऑनलाइन होकर जो है इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज की ये जो दुआ है ये भी मोहतरम जनाब आलम नबील फाजिल जलील आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हफीज़ुर रहमान गज़ाली साहब हमारे सब के लिए दुआ भी करेंगे। तो जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि हमारी ये खुश नसीबी है कि हमारी इस महफ़िल में सनाखान भी और उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। ये तकरीबन अरसा 60 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ जनाब मोहतरम हाजी सैयद साहब मरहूम ने इस प्रोग्राम को जारी व सारी किया था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब वो भी तशरीफ़ लाए। तो जब आप नात शरीफ पढ़ते हैं तो नात सुनने वालों के दिल जो है वो बाग बाग हो जाते हैं। जब आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं तो जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले जब इनकी तिलावत सुनते हैं तो उनका दिल चाहता है कारी साहब पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो है ऑनलाइन आप बुज़ुर्गों की दुआ के लिए मैं बता रहा हूँ कि अरसा दराज से कारी साहब माशाअल्लाह जैसे तरावियों में कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ते हैं इसी तरह ये फजर जो है मगरिब और जो है ये बयान करते रहते हैं।
تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جناب محترم بھائی خادم حسین صاحب اور ان کے بھائی خالد حسین صاحب کی والدہ محترمہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئیں۔ آج کا یہ سارے کا سارے جو پروگرام ہے ہم ان کی والدہ محترمہ کے نام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آخر میں ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ قاری صاحب جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی باترتیب تلاوت کرتے ہیں، اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جہاں ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں یہ مکمل قرآن پاک پورا کرتے ہیں، تو وہاں پر 2-3 سے زیادہ قرآن پاک جو ہے یہ نمازوں کی وجہ سے بھی ان کے ہوتے ہیں۔ تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں خطیب اسلام، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب، وہ اپنی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں آج اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب محترم راجہ عثمان پی ٹی آئی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی معزز سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے آخر میں دعا ہوگی۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام على رسوله من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اگر آج کے پروگرام کے لیے میں یہ لفظ استعمال کروں کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور حقیقت میں یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہی ہو رہی ہے۔ آج کل کے الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ہمارے بھائی حضرت قبلہ الحافظ القاری علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب نے اس الیکٹرانک میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے جلیل القدر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، علماء ربانیین، ان کے خوبصورت پیغام کو، ان کے فرمودات کو، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جس ذریعے کو اختیار کیا ہے، اور ابھی جب میں یہاں حاضر ہوا تو جیسے قبلہ شاکر صاحب نے فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں، یعنی حجاز مقدس میں، اور یورپ کے کچھ ممالک کا نام لیا، پاکستان کا نام لیا، اور یہاں برطانیہ کے اندر بھی کئی شہروں میں، بالخصوص ہمارے اس برٹن اٹنٹ کے ہمارے غیور مسلمان بھائی بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقیناً ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ اس کے انعقاد پر میں قبلہ شاکر صاحب کو، ان کے برادر گرامی جناب حاجی منظور حسین صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ شاکر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اپنی غرض و غایت ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان فرمائی، بڑی خوبصورت غرض و غایت ہے کہ کیا غرض ہے؟ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس خوبصورت آرزو کے اکمال کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے
ہمیں رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ عطا فرمایا، اس ماہ مبارکہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آج کل کے اس وقت میں جب ہر طرف اس بیماری کا ایک شور شرابہ ہے کرونا کا، تو اس عالم میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اس انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کرنا یقیناً اپنے لیے بہت بڑی سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ میں اس میں شریک ہو رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک مقام پر کہ میرے علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب طاعون کی بیماری آ جائے تو پھر ایک ایک محلے سے کئی جنازے اٹھتے ہیں، اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی، تو میں نے سوچا کہ اب اس تکلیف دہ بیماری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے یاد کیا جائے جس کے سر سے رب بیماریاں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے یاد کیا جائے جس کے سب سے رب العالمین مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اس نام کا سہارا لیا جائے جس نام کا سہارا حضرت آدم نے لیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل حمیدہ کو میں نے لکھنا ہے، تحریر میں لانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس دن میں سرکار کی تعریف میں چند صفحے لکھتا، میرے علاقے میں کوئی موت فوت نہ ہوتی، ہمارے اس علاقے میں اموات نہ ہوتی۔ کہتے ہیں شروع میں تو یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، لیکن بعد میں باقاعدہ تجربہ کیا گیا کہ جس دن سرکار کی شان میں وہ چند صفحے نہ لکھتے، اموات ہوتی۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اور جس دن سرکار کی شان میں چند صفحات ضبط تحریر میں لائے جاتے، اس دن پورے علاقے میں کوئی موت فوت نہ ہوتی۔ تو یہ صدقہ ہے اور برکت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہنے والوں نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، اگر نام محمد را، اگر نام محمد را، نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی، سرکار کے نام کا وسیلہ اگر پیش نہ کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور سارے فساق اور فجار کو بہا کے لے گیا تھا، اور ان کا اپنا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس کو بارہا سمجھایا کہ تو باز آ جا ان کرتوتوں سے، لیکن اس نے جب یہ سنا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب آئے گا تو کہنے لگا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا رب العالمین جب کسی علاقے میں اس طرح کا سیلاب بھیجے، طوفان باد و باران بھیجے، جب کوئی اور تکلیف بھیجے تو پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی جب وہ پکڑنے پہ آ جائے۔ تو اس نے کہا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پہاڑ کی اوٹ لے لوں گا، سہارا لے لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ لیکن کیا ہوا جب سیلاب آیا تو وہ بھی اسی سیلاب کے اندر بہ گیا۔ اب وہ آل بیت اطہار میں سے تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، آل بیت سے تعلق تھا، لیکن
کفار کا ساتھ دینے کی وجہ سے برے کرتوتوں کے سبب وہ نبی کا شہزادہ بھی بچ نہ سکا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کیا جائے، سرکار کے نام کا وسیلہ پیش کیا جائے تو رب العالمین کرم فرما دیتا ہے. وہ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمثیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر میں ہیں، ان کا حسن، زنانِ مصر کی خواتین، مصر کی عورتیں ان کا حسن دیکھتی ہیں، سامنے فروٹ پڑے ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جب نظارہ زلیخا نے انہیں کروایا تو انہیں انہی چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، انگلیاں کاٹ ڈالی، اور قرآن کے الفاظ میں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ کہنے لگی یہ خدا کی عزت کی قسم، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. جب حضرت یوسف کی زیارت انہیں ہوئی علیہ نبینا علیہ السلام، تو ایک طرف حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا نظارہ ہے، ان کا حسن سامنے ہے، اس کو دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ایک نام مصطفیٰ ہے. 1450 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. سرکار ظاہری دنیا میں ظاہری جسم اقدس کے ساتھ نہیں ہے، آپ تہے مزار ہے، قبر انور میں ہے، لیکن اللہ اکبر، آج بھی پوری دنیا میں عشاق سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے مرتبہ میں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار مدینہ علیہ السلام کے نامی کا وسیلہ، اللہ اکبر. تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وقت ہے، یہ جو بیماری جس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا آج اس کی لپیٹ میں ہے، تو آج وقت ہے کہ اس محبوب کریم علیہ السلام کے نامی کا وسیلہ پیش کیا جائے کہ جس کے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. آج ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان پہ درود و سلام کی کثرت کی جائے اور ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، تو رب العالمین کی رحمت سے ہمیں یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ ہوگا اور گھروں کے اندر رحمتوں کی بارش ہوگی. سبحان اللہ. سرکار مدینہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، کثرت سے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار پر درود شریف پڑھا جائے. اور مجھے خوشی ہے، علامہ شاکر صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حضرت علامہ قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ شاہ صاحب یہاں بھی تشریف لائے تھے. الحمدللہ ان سے ملاقات اور شرف نیاز حاصل ہوئی تھی، تو وہ بھی پاکستان میں ان کے برادر گرامی اور دیگر احباب جو ہیں درود شریف کے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ درود شریف جو ہیں اس کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگوائی جاتی ہے. اب دیکھیں، جس بارگاہ میں 70,000 فرشتے، نوری فرشتے شام کو آتے ہیں، صبح تک وہاں رہتے ہیں، درود و سلام کے ترانے پیش کرتے ہیں، اور جو صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. اب قیامت آ جائے گی، لیکن جو ایک بار فرشتے آگے دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. تو کتنے خوش نصیب ہیں سرکار کے غلام
کہ جو بار بار حضور کی بارگاہ میں بلائے جاتے ہیں، سرکار کے قدمین ناز میں بلائے جاتے ہیں اور اپنی محبت کا وہ خراج پیش کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدس پناہ میں حاضر ہو کر درود السلام کے وہاں تحفے بھی پیش کرتے ہیں، اور جو عشاق ہیں سبحان اللہ ان کو اپنی ان سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج کل کے اس ماحول میں اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ایک دو دعاؤں کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ میں اپنے دوست احباب سے یہ کئی مرتبہ بالتاکید اصرار کے ساتھ انہیں کہہ چکا ہوں، اور بہت سارے دوستوں نے اس کو اپنے ٹیلی فون میں ریکارڈ بھی کیا، اور بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے فیڈ بیک دیا کہ الحمدللہ وہ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی بندے کو کسی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا جائے۔ تو چونکہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور اس ویڈیو لنک کے ذریعے پوری دنیا کے اندر فیس بک کے ذریعے اس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے، تو آج کل کے ماحول میں ہم ایسا اجتماع تو کر نہیں سکتے۔ قبلہ شاکر صاحب نے جو ناچیز کو حکم دیا، میں سمجھتا ہوں یہ پیغام اور پیغام محبت اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں وہ اس دعا کو یاد کریں اور خود بھی مصیبتوں سے بچیں اور اپنے تعلق والوں کو بھی مصیبتوں سے بچیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو شدید بیماری میں مبتلا دیکھو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ پڑھو اور اپنے اوپر پھونک لو، رب العالمین تمہیں اس بیماری سے بچا لے۔ امام اہل سنت، امام عاشقہ، مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے علاقے میں طاعون کی بیماری آئی تو میرے پاس میرے کچھ شاگرد تعلق والے عزیز اقارب بیٹھے ہوئے تھے، تو علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو ایسے ہی مجھے بھی ایک دو وہ گلٹیاں سی نکلی تو میرے تعلق والے رشتہ دار، دوست احباب، مریدین، شاگرد رونے لگ گئے کہ آپ بھی اب چند گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں فرمایا، الفاظ میرے اعلیٰ عظیم المرتبت نے فرمایا کہ موت تو بر ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن مجھے یقین کامل ہے یہ جو پھوڑا مجھے نکلا ہے کہ طاعون کا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے فلاں کو ایسے ہی گلٹیاں سے نکلی، پھوڑے سے نکلے، اور بس 2-4 گھنٹے گزرے گئے، 1-2 دن گزرے، وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ کو بھی وہی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا موت پر حق ہے لیکن یہ طاعون نہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ 1-2 دن گزرے، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ سے احتیاط ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ کیسے یقین کامل تھا کہ آپ کو طاعون نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ دعا بتائی، فرمایا میں نے بارہا اس دعا کو پڑھا اور مجھے یقین کامل تھا کہ آمنہ کے لال کی زبان سے جو بات نکلتی ہے حق اور سچ نکلتی ہے۔ اب یعنی آسمان زمین پہ، زمین آسمان پہ یہ تو جا سکتے ہیں لیکن سرکار کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر جو احباب اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ قبلہ شاکر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، واقعی انٹرنیشنل کانفرنس دیکھیں، ایک ہے لوکل سطح پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے جناب نیشنل سطح پہ، لیکن یہ انٹرنیشنل سطح پہ اس لیے کہ ابھی آپ نے جن ممالک کا نام لیا، کوئی بھائی سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، حجاز مقدس میں دیکھ رہا ہے، کوئی اٹلی میں دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ رہے تو ضرور اور انٹرنیشنل کس نے نام رہا، بین الاقوامی کانفرنس تو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، کیونکہ رمضان شریف کے ایام میں ایک دعا میں نے ذکر کر دی ہے، تو دعائیں تو اور بھی بے شمار ہیں، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت کافی لگے گا، اور آپ کا بھی وقت جو ہے نا وہ کافی سارا قیمتی ہے، اور سچ پوچھو تو بڑا اپنا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے۔
منزل پڑھنی ہے قبلہ قاری رضا مصطفیٰ چشتی صاحب انہوں تو ماشاءاللہ قرآن حفظ کیتے ہیں تو میں نے روز یاد کرنا پینا اور روز منزل یاد کرنا تو تاں جا کے راتی کو اوکھی لی ہے اوکھی دی منزل پڑھن ہونی ہے قبلہ قاری صاحب حفظ کیتے ہیں ماشاءاللہ تو انہیں دی یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے آج مڑا خال 21 پارہ حسینہ نے آج 21 پڑھ سا فقیر بھی انشاءاللہ کوشش کرسی 21 پڑھنا تو ظاہر تاں ہی پڑھن ہو سی جو اس کی دراسہ پڑھ سکتا ہے تو حضرات محترم میں اپنی گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں یا اور آگے کا مزید پروگرام جو ہے قبلہ علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب اس کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پروگرام سمیٹنا ہے یا کیا کرنا ہے تو جناب روزہ جی کیا کرو روزہ رکھے اچھا دعا کیجیے ماشاء اللہ تو مزید پروگرام کا ذوالفقار علی شاکر صاحب آگے بڑھاتے ہیں جناب حضرات محترم میں اپنے تمام معزز ناظرین سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر روز کی طرح آج بھی اس پروگرام میں آپ نے شمولیت اختیار کر کے ہماری حوصلہ افزائی جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے میں نے اس کے پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا یہ جو ماہانہ روحانی عرفانی وجدانی پروگرام ماہانہ 11 شریف کا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب جو آپ میں مسکرا اس رہا تھا کہ اپنی قسمت پر کہ دیکھیں حضرت علامہ صاحب نے ہمارے علم میں نالج میں کتنا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا کہ ہماری اس جو محفل کو انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو حضرات محترم میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی منزل پڑھتے ہیں تو یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے لیکن الحمدللہ جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید جو ہے سنتے ہیں تو بڑے ہی ماشاءاللہ آپ قاری بھی ہیں عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور مفتی اسلام بھی ہیں الحمدللہ یہ منع کرتے ہیں کہ یہ مجھے لقب نہ دیا کریں لیکن ہم نے دیکھا نور ٹی وی پر تکبیر ٹی وی پر جو ہے ختم نبوت کے جو ہے پروگرام کیے اور اسی طرح بے شمار پروگرام ہے آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ نہیں لینے پڑتے لیکن آپ نے خود بھی دیکھا سنا بھی کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے کتنے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کرم اور فضل اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو عطا ہے جب بھی یہ ہو تو ضرور انسان کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت جب بھی اللہ کو کوئی انعام ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو تو یہ جو میں سارے لوگوں کے تو حلث لے کر سارے لوگوں کے القاب لے کر یہ میں بات کرتا ہوں تو یہ اسی کے ذمہ میں کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جتنا وہ کام لے سکتے ہیں تو الحمدللہ حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب بھی جب ماہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ ایک دوست نے بتایا کہ ہم تو پورا مہینہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کسی جگہ پہ رک جائیں تو ہم پیچھے سے جو ہے لقمہ دیں تو یہ کبھی موقع نہیں ملا لیکن یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے محنت کرنی ہے اسی طرح ہمارے محترم قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہیں وہ سناتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جناب محمد جوید صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں طارق صاحب بھی آج جن لوگوں کے میں نام نہیں لے سکا ان سب سے میں معذرت کرتا ہوں تو انشاءاللہ بھائی عابد مجید صاحب ابھی آپ نے عابد مجید صاحب نے میرا اہل علامہ صاحب کا یہ بیان نہیں سنا تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں کہ حضرت علامہ حفیظ الرحمن غزالی صاحب نے کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمیں یہ دعا بتائی ہمیں جو بیان سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا تو غفور ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے ہم سب پر کرم کر دے یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت و برکت و رحمت والا مہینہ
اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہر جو ہے ساتھ بڑی برکتوں والی رحمتوں والی ہے. تو یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ گھڑی سب سے زیادہ اعلیٰ اور شان والی رفعت و بلندی والی ہے. تو میں آپ دعوت دیے جا رہا ہوں ہمارے محترم قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں یہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. جناب جلیل احمد صاحب بھی ابھی آن لائن ہوئے. تو میں جس طرح بتاتا رہتا ہوں کہ میرا یہی مقصد ہے کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ خود بھی اپنے بچوں کو اپنے عزیز و اقارب کو اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دے کر اس پروگرام کو ان کو سنائیں اور شیئر کر دے ویڈیو پر. جناب محترم پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب بہاری دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جناب محترم عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب نے بھی جو ہے اپنی محبت بری آواز میں میسج دیا کہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف لائے تھے اور پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب ہم صاحب کا یہ جو پروگرام ہے یہی ہے کہ ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر گھر میں محفل درود شریف سجے. تو انشاءاللہ سجتی رہتی ہے. تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب کو جو اپنی محبت بڑی آواز میں ہمیں اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو ہے محبت میں وہ نعت شریف پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. دور رہ
مہمان مدینے میں رہے اللہ اللہ سرفراز یہ صحرائے جاز اللہ اللہ سرفراز یہ صحرائے جاز ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات محترم، دعا سے پہلے میں ایک بار پھر جناب محترم بھائی لیاقت علی صاحب کا، جنہوں نے اپنی بڑی محبت بری آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کیے، اور جناب محترم حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب کا، اور جناب خطیب علیہ السلام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمان غزالی صاحب کا، اور بالخصوص میرے جتنے بھی معزز ناظرین سامعین ہیں، اگر میں ایک ایک کا نام لوں تو تقریباً 1 گھنٹہ پھر لگ جائے سب کے نام لینے کا. تو اجتماعی طور پر جتنے بھی بھائی شہزاد صاحب ابھی آن لائن ہوئے تھے، میں حضرت علامہ غزالی صاحب سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ جب ماہ رمضان مبارک سے پہلے سے لے کر آج تک جتنے بھی یہ میں نے پروگرام کیے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے دن میں جتنے کام کرتے ہیں ہم نبی وسلم کی شریعت کے مطابق، نبی وسلم کی سنت کے مطابق کریں. تو جتنے بھی پروگرام میں نے کیے اس میں جس نے بھی حاضر ہو کر اس پروگرام کو شیئر کیا، اس پروگرام کو سماعت کیا اور دعا کا کہا، مجھے دعائیں دیں، سب کے لیے خصوصی دعائیں فرماتے ہیں. اور انشاءاللہ جناب محترم بھائی خالد حسین صاحب اور بھائی خادم حسین صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے، اور جناب خالد پہلوان صاحب نے دعا کا کہا تھا، ان کے والد گرامی بلکہ ان کے چاچا تایا جان، جو دونوں بھائی آپ بڑے ہی بہترین عظیم شخصیات میں سے تھے، قرآن پاک کی تعلیم کا درس دیتے تھے. تو ان کے لیے بلکہ برڈن کے جتنے بھی غیور مسلمان زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور بالخصوص آج میں اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں حاضر ہو کر علامہ صاحب سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، جتنے بھی عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو ہفتیانہ درود شریف تقریباً 2.5 کروڑ تو بھی زیادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، پیر سید علی عبد حسین شاہ صاحب رسول پور سیداں کھاریاں تو بھیجیا. ماشاءاللہ. ابھی قبلہ شاکر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، ان کے برادر گرامی حضرت پیر سید علی عابد مرتضیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ اور دیگر ان کے متعلقین متوسلین عقیدتمندوں نے 1-2 ہفتوں میں 2.5 کروڑ مرتبہ درود پاک سبحان اللہ یہ تحفہ پیش کیا ہے، اس کا ثواب. اور بھائی حاجی منظور حسین صاحب نے سورہ یاسین شریف ذکر اذکار کا ثواب، آج کی یہ مقدس جو انٹرنیشنل سنگنگ کانفرنس ہوئی ہے اس کا ثواب، اور قبلہ قاری صاحب نے نعت شریف پڑھی، بھائی لیاقت صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف پڑھی، قاری صاحب نے ختم شریف پڑھا. یا پاک پروردگار سرکار مدینہ علیہ السلام کے تصدق سے وسیلہ سے
یہ ہم عاجزانہ طور پر کلام پیش کرتے ہیں، تبرک کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا پاک پروردگار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات ہم سب کے عاجزہ قلب اور اس فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں جتنے ہمارے بھائی بہن اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں، ان کی عاجزہ قلب مومنین مومنات اور بالخصوص صاحب محفل ہمارے بھائی حاجی منظور حسین صاحب اور قبلہ شاکر صاحب حاجی رشید صاحب، ان کے خاندان کے جتنے بھی معززین مومنین مومنات دنیا سے پردہ فرما گئے، بالخصوص ان کے خادم جان جناب حاجی صاحب محمد صاحب رحمہ مغفور، خاندان کے دیگر افراد و ایمان کے ساتھ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارے برٹن کے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن کل تک ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے اور ہمارے محافل میں بیٹھتے رہے، بالخصوص ابھی جن کا ذکر کیا گیا بھائی خالد صاحب اور خادم صاحب، ان کی والدہ محترمہ جن کا انتقال تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے برٹن میں ہمارے بھائی حاجی ظفر اقبال صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، بھائی عبد الجبار صاحب فورل اسٹیج والے، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال چند دن پہلے ہوا، اور بھی ہمارے جاننے والے جتنے بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یا اللہ تمام کی ارواح کو سر اسباب کرتے ہیں۔ یا پاک پروردگار، جن اسماء کا جن ناموں کا ذکر قبلہ شاکر صاحب نے فرمایا وہ بھی، اور جو نام ہماری زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے یا ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یا رب العالمین تو دلوں کی راز جانتا ہے، تو کرم فرما دے، بن مانگے یا اللہ ان کو عطا فرما، قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا سہارا انہیں عطا فرما، قبر و حشر کی منازل ان کی آسان فرما، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے صدقے سے جتنے ہمارے بھائی بہنیں پروگرام دیکھ سن رہے ہیں، خصوصاً اہل خانہ، یا اللہ ان کی دین دنیا کی بھلائیاں ان کو نصیب فرما، اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درجات کو بلندی نصیب فرما، ان کی 11ویں شریف کی یہ محفل جو تقریباً پچھلے 60 سالوں سے جیسے شاکر صاحب نے فرمایا وہ جاری و ساری ہے، یا اللہ اس کی برکات اس پورے خاندان کو نصیب فرما اور دین دنیا کی ان کو سعادتیں نصیب فرما۔ اللہم یا رب بجائے نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل مسلم یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنت والجماعت والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب العالمین، رمضان کی مقدس ساعتوں کے صدقے سے جس بھائی بہن کے دل میں جو نیک تمنا ہے یا اللہ پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور یہ جو بیماری کرونا نام کی جس کا ہر طرف شور شرابہ ہے، یا اللہ کرم فرما، اس کو ایسے اڑا دے جیسے خس و خاشاک طوفان میں بہ جاتا ہے، یا رب العالمین کرم فرما دے، سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما، سب کو دین دنیا کی عزتیں نصیب فرما، یا اللہ اپنے در کے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ سب کو شان کی زندگی ایمان کا خاتمہ نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ تمام حضرات جتنے بھی میرے سامعین ناظرین ہیں، یہ روزانہ کی طرح آپ نے آج اس پروگرام کو بھی شیئر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ پروگرام ہوا، بے شمار دعاؤں سے لوگ نواز رہے ہیں۔ جناب عامر خان صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ناظرین اور سامعین یہ پروگرام دیکھیں گے سنیں گے، جو بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں اگر کسی ایک نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم سب کی جو ہے زندگی، ہم سب کی قبر اور ہم سب کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ نے میزبان ذوالفقار علی شاکر قادری نقشبندی کو اجازت دیں، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ اس پروگرام کو دیکھ پائیں گے۔ سلسلہ دعوت تبلیغ دین 2 بجے برطانیہ کے اور انشاءاللہ 6 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، تو انشاءاللہ 4 بجے مدینہ منورہ کے ٹائم، جی 4 بجے مدینہ منورہ کا 4 بجے انشاءاللہ مدینہ منورہ کا وقت ہوگا۔ تو اسی طرح اٹلی سے، اسپین سے، چائنا سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے مطابق یہ ٹائم آپ فٹ کر لیں۔ تو جتنے بھی حضرات یہ کلمات یہ بات جناب عامر خان صاحب ماشاءاللہ
کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، گھر میں، جان میں، اولاد میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔